ہائے ہائے بشریٰ خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹی کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کو، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی ڈائن؟ کھا گئی ہے اپنے اکلوتے بھائی کو، ہائے او ربا، مجھے پتا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہیں زندہ درگور کر دیتی۔ ہائے میرا بولا بالا شہزادہ، ہائے ہائے۔ اس کی سینہ کو بھی وہ آوازاری جاری رہی، وہ بگڑ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ ماں تو اسے کوس کر برا بلا کہہ کر دل کے براس نکال ہی تھی، وہ کس سے کوستی، کس کو برا بلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو وہ اس کا بھی تو اکلوتا بھائی تھا، اور اس نے کون سا کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھی یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے جو وہ شرمندہ ہوتی؟ وہ تو خود اب ایک عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون راج تھا، ایک گنڈے کا پورا حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کسی لڑکی کی زندگی اجیرن کر دے، اس سے ہر وقت چھیڑتا رہے اور احتجاج کرنے پر اس کے بھائی کو بھی قتل کر دے۔ دلاور شاہ نے یہی تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ سر بازار اسے رو کر وہ بباک دہل کہتا تھا، بی اے کر لے بیبی، پھر تمہیں میری بیوی بننا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کر تمہارے گھر آ گیا تو خود تو جان سے جائے گا ہی، تمہارے بی اے کرنے میں بے رکاوٹ ڈال دے گا۔ وہ اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے لرزتی کانپتی ماں کی گود میں پناہ لینے گھر کو دوڑ پڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے، پھر باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو اور بھی غیر محفوظ محسوس کرتی۔ دلاور شاہ کا تو نام ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدگی سے اسے بتا دیا کرتے، چوں چرا کرنے والے کی بوری میں بند لاش سڑک کے کنارے پر ملتی، کسی گندے نالے میں ڈوبی ملتی، یا ساحل سمندر پر اپنی تقدیر پر نوحہ ہوا نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اس لیے تو وہ جب وہ ماں کو لے کر تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کر کہا تھا، فکر نہ کر مائی، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، مگر بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ وہ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کی پشت پر ایک بااثر شخص موجود ہے جس کا وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسا مشورہ دے کر گویا باور کروا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بے بس تھا، ورنہ پولیس والے مجرموں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، ان کی سر کو بھی کرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار کہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے گا، گویا اس کی منت سماجت کرے گا، اور ایسے لوگ منت سماجت سے نرم نہیں پڑا کرتے۔ جس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی اختیار نے فرعون اور نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا، اسی اختیار نے شداد خلفاء کے مقابلہ کھڑا کیا، اسی اختیار نے ابو جہل کو اپنی جہالت پر ثابت قدم رکھا، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جس درجے کا اختیار ہو اسی درجے کی منمانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی کو اختیار ملا، اس نے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا۔ دلاور شاہ کے پاس بھی ایک بااثر شخصیت کی چمچا گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا، وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی اجیرن کر سکتا، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ خوبصورت تھی۔ یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار اور امرا کے گھر جنم لے تو باعث رعب بن جاتی ہے، اور اگر غریب کے گھر جنم لے تو تماشا اور دیکھنے کی چیز۔ بقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اسے ان حالات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اسے عشق کا شوق چڑھا، یا تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے نظر آئے، اور جب دلاور شاہ جیسے گنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ وہ ایک باحیا باعزت خوددار لڑکی تھی، اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی اسکول میں موجود عشاء کی بے نیازی بے دہانی۔ خاموشی سے کام لے کر ایک شریف لڑکی ایسے بے غیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پر مجبور کر سکتی ہے،
یوں بھی بھونکنے والا کاٹا نہیں کرتے اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سکھ ہی کی طرح تو ہوتے ہیں جن کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرا گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے، کیونکہ ایسے گنڈوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی شنمائی ہوتی ہے اور نہ کوئی عدالت ہی انصاف مہیا کر سکتی ہے۔ کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور ہیتے ہوئے جج بلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ دلاور شیخ کے احتیاط سے بھی واقف تھے۔ رہی صحیح کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی تھی، اس لیے اس نے یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب وہ روتی لرزتی کامتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے سے ہی گھر میں موجود نظر آیا۔ وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیر مرد کی بےہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا وہ کمینہ مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کی نکڑ پر اور کبھی بازار میں بےہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ فلمی ہیرو کی طرح بڑھ کے مار کا محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میرے BA کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہ نواز غصے میں کامتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ نے سسکیاں لیتے ہوئے اس گنڈے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کو بیٹھا تھا۔ وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچا تھا، مگر واپسی پر اسے ایک ہمدرد رکشہ والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شہر کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار و مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی، وہ ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا، 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والے عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار۔ دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، البتہ اپنی جان دے کر کم از کم بے غیرتی کی زندگی جینے سے بچ گیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ اس کی ماں پاگلوں کی طرح بس اس سے ہی کوستی رہی۔ اس کے علاوہ اس بیچاری کے بس میں تھا ہی کیا؟ تناوش تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پر تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پر چیچک ہی نکل آتے تو میرا گبرو بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں کا بویلیہ جاری رہا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جوان بیٹی کی موت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی۔ روتی سینہ کو بھی کرتی وہ کسی کی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا الاؤ روشن تھا جو ہر چیز کو وسم کر دینے پر تلا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سادی بس اپنے پروردگار سے شکوہ کے نہ رہی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کا سوچنے لگتی کہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے اور اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اسی طرح دندناتا پھرتا، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرتناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وہ اسے اپنے سامنے ایریا رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پر ہاتھ ڈال سکتی، اور نہ کوئی اور ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں ہی دلاور کے شر سے بچا سکتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشریٰ خاتون کا بویلا پھر شروع ہو گیا، اور تناوش نے گھٹنوں میں سر دے کر دوبارہ اللہ پاک سے شکایت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ ان کے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی۔
ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھا، وہ بے تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ رات کے ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بشریٰ خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تناوش کو اپنے گوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا جھومتے ہوئے وہ روتی کہ میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندا، بس کرو نا، تمہاری ماں زندہ ہے اب تک۔ ماں کی شفقت پا کر وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بشریٰ خاتون اسے مناتی رہی، دلاسا دیتی رہی، وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی، اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹے روتی تھی اور مالک ارض و سما یہ سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت اور جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شاہ کی بوٹیاں چیل کمونے کھالی ہوتی۔ اس کے پاس کس چیز کی دیر تھی؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات بابرکت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک ہی کو معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانا بانا بنا تھا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی، چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشریٰ خاتون کے پاس آ کر تعزیت کے کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ اس نے تسلی بھرے کلمات کہہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور آخر میں بشریٰ خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا، بشریٰ بہن کے موقع ایسی باتیں کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کرو، تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بنی بشریٰ اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس سے باہر اسے ایک بند ویگن مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا تھا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شاہ اپنے گرگوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشریٰ خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہے۔ بشریٰ کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شاہ اپنے بندوں کے ساتھ میڈیا والوں پر پل بڑھا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے گنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے آئے۔ تو تم میں سے کتنوں کی باجیاں کالج اسکول جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر توک نکلتے ہوئے بولا، دیکھیے جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے، ہم عوام کے خدمتگار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد مجھے تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب بھٹکتا ہوا نظر آئے، اس کی شلوار اتار اس کے سر پر باندھ دوں گا اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہوگی مائی باپ۔ ڈرائیور نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ دلاور شاہ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ 1-2 سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے تک سر جھکا کر سنتے رہتے۔ وہ احمق
جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزور پر چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے، بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بھتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ یہ اور ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کو نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یو بی میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی ظاہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرل ازم کی تشہیر اور تعریف کرنا ہی تو ہے۔ میڈیا والوں کے باغتے دلاور شہ ان کے کارگز کے بدقسمت سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگوں سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہی ہو؟ بارش عمر رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شہ نے گھٹیا لہجے میں کہا، تناوش اس وقت زمین پر بچھی دری پر بیٹھی نفرت بڑی نرزو سے اس شخص کو گھوری تھی جو اس کے لیے مبغوثہ ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پر لعنت بھیجا کرتی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی کہ جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر نہیں آتا تھا۔ کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑے ہو؟ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے۔ اس کی سفید داڑھی سے پکڑ کے دلاور نے کھینچ کر زمین پر پٹھا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ تناوش سے برداشت نہ ہوا وہ با کر مولوی صاحب کے قریب پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں پر ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، غصے بڑے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ ہا ہا ہا، دلاور نے مکرو انداز میں کہہ کر لگایا، تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بیبی، یہاں تو سب دلاور شہ سے کمزور ہے، اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے اسے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔ تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن ہے مولوی، یہ مسجد میں بیٹھ کر سنانا، میں یہاں تیرا وعظ سننے نہیں آیا، اور یاد رکھنا اگر اس کے بعد میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کالے برقعے والی کو گڑ بٹھا لینا۔ شاید نہ ہم کلاس میں ہے، شکل کا تو پتہ نہیں، مگر چال دے کر لگتا ہے وہ بھی میرے ہونے والی بیگم کی طرح ہی ہوگی۔ دلاور شہ نے غلیظ انداز میں مولوی صاحب کو اس کی بیٹی کا حوالہ دے کر دھمکی دی۔ تجھے اللہ پوچھے گا دلاور، تم پر ضرور اللہ پاک کا غضب ہوگا۔ آنسو بہاتے ہوئے محبوب الہی وہاں سے سر جھکا کر چل پڑا۔ اپنی معصوم بیٹی کا نام ایک غلیظ کنڈے کے ہونٹوں سے سن کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ گاؤں والوں نے پہلے دلاور شہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بڑے بڑے محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں جوان مرد موجود تھے اور ان پر دلاور شہ چند گنڈوں کی مدد سے حکومت کر رہا تھا، کیونکہ وہ اکٹھے نہیں تھے، سب کے اپنے اپنے غم اور اپنی اپنی ترجیحات تھی۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ ایک مسلمان کا دکھ درد سب کا دکھ درد ہوتا، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہر ایک اپنی پڑی تھی۔ بشرا بیگم کے گھر پر آنے والی مصیبت کو اسی نے جھیلنا تھا۔ اگر اس ایک کی مصیبت کے خلاف تمام محلہ ایکا کر کے دلاور شہ کے سامنے آ جاتا تو وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن بشرا کے لیے دوسرا کوئی بھی اپنی پرسکون زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا۔ ایک غریب مولوی نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جرات کی، اسے سب لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا گیا۔ مولوی صاحب کی بیٹی کو پڑھنے والی دھمکی محلے بھر کے والدین کی جوان بیٹیوں کو دھمکی تھی۔ جو شخص مولوی محبوب الہی جیسے سفید اور باعزت شخص کے ساتھ اتنی گھٹیا انداز میں پیش آ سکتا تھا، اس کا سلوک عام لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا؟ ابھی مولوی آخری بات سنتا جا، چاہتا ہوں کہ تم کیوں ماں بیٹی کی مدد کرنے پر ادھار کھائے ہوئے ہو؟ بشرا خاتون ابھی تک خوبصورت، تمہاری کافی عرصے سے بیچاری بیوی پر نظر ہے، تم بھی کچھ خدا کا خوف کھاؤ، تمہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اگر زیادہ جوانی چڑھی ہے تو اسی سے شادی کر لو، جیسے میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہوں۔ دلاور شہ اپنے غلیظ ہونٹوں سے غلاظت ہی اگل سکتا تھا۔ مولوی محبوب الہی کے پاس اس کی گندی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔
وہ غم اور غصے اور دلاور کے توہین آمیز سلوک سے لرزتا کانپتا ان کے گھر سے نکل گیا۔ یہ باقی لوگ جہاں کھڑے کیا تماشا دیکھنے دفعہ ہو جو یہاں سے وہ وہاں موجود باقی لوگوں پر برس پڑا۔ تمام کان دبائے ہوئے ان کے گھر سے نکل گئے تھے۔ سن لے بڑھیا، تیرے عاشق کو تو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، آئندہ تم بھی ذرا ہوش میں رہنا، یہ نہ ہو مجھے شادی سے پہلے تمہاری بیٹی سے سہاگرات منانا پڑے۔ اس کی بات سن کر اس کے آدمی نے گھٹیا انداز میں کہکا لگایا تھا۔ بشرا خاتون وہ ذلت آمیز باتیں سن کر بس دل ہی دل میں اللہ پاک کو پکار کر رہ کہ اس کی نم آلودہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ اس کے لیے بائی کا غم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ جلدی زائل ہو جاتا، مگر زندگی کسی کے غم اور دکھ کی وجہ سے رکا نہیں کرتی۔ یہ تو بہتے دریا کی صورت ہر دم دما دما رہتی ہے، نہ تو خوشی کے انبار اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور نہ غم کے پہاڑ اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ زندگی اسی ڈگر پر چلتی تھی۔ اس نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ کالج ان کے گھر سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا اور وہ یہ راستہ سارا پیدل ہی طے کیا کرتی تھی۔ نہ تو اس کے پاس رکشے کا کرایہ ہوتا اور نہ بس کا۔ پہلے تو بائی کی وجہ سے ان کی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ اس کی محدود پینشن سے گھر کا گزارا نہیں چل سکتا تھا۔ بیٹے کی ناگہانی وفات کے بعد بشرا خاتون نے محلے کے افراد کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 گھروں کے برتن بانڈے دھو کر اور گھر کی جھاڑ پونچھ کر اسے اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیل سکے۔ تناوش کو تعلیم جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن ماں بیٹی کو دلاور شہ کی دھمکی کھائے جا رہی تھی۔ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر اس نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، ورنہ وہ اپنی بیوی کو BA پاس دیکھنے کا متمنی تھا اور BA کرنے تک وہ اس مصیبت سے جان چھڑوائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی اس کی ماں بھی اس کے حق میں نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرے۔ یوں بھی اس کی شکل و صورت ایسی تھی کہ گھر میں موجود مردوں کی نیت خراب ہوتے دیر نہ لگتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ گھر سے کہیں بھاگ جائے، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت اس کی آنکھیں کھول دیتی کہ آخر کو وہ جائے بھی تو کہاں، اور پھر ایک دلاور شہ سے جان چھڑوا کر شاید اسے کتنے دلاوروں کو بھگتنا پڑے۔ اس کی ماں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ اس نے گھر بیچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی ان میں سے ایک ہمدرد شخص حاجی منظور کو اعتماد میں لے کر اس نے یہ درخواست کر دی کہ ان کے گھر کے لیے کوئی گاہک ڈھونڈ لائے۔ حاجی منظور بھی دلاور شہ سے خوفزدہ تھا، لیکن یہ کام کوئی اتنا خطرناک والا نہیں تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتا۔ ٹھیک ہے بشرا بہن، میں کوشش کروں گا، اس نے اس بات میں سہراتے ہوئے حامی بھالی۔ 3 دنوں بعد اس نے بشرا کو بتایا کہ اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی تھی اور وہ کسی بھی وقت ان کے گھر چکر لگا سکتا تھا۔ بشرا نے حاجی منظور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب اگر ہو سکے تو پراپرٹی ڈیلر کو یہ بتا دے کہ وہ دوپہر کے وقت تشریف لائیں کہ اسی وقت میں گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ حاجی منظور اسی وقت موبائل فون نکال کر پراپرٹی ڈیلر کو یہ بات بتانے لگا۔ پراپرٹی ڈیلر اسی دن ان کے گھر آ گیا تھا۔ گھر والوں کو اچھی طرح دیکھا، اس نے جو قیمت لگائی وہ ان کی امیدوں سے کہیں کم تھی۔ میں اس گھر کے 10 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ نامعلوم اسے ان کی مجبوری کے بارے معلوم ہو گیا تھا یا یوں ہی ماں بیٹی کو بیوقوف جان کر وہ کوڑیوں کے مول ان کا گھر ہتھیانا چاہتا تھا۔ بشرا خاتون لجاجت سے بولی، بھائی جان ہم غریب ماں بیٹی کا یہی ایک ٹھکانہ ہے اور اسے بیچ کر ہم اپنے سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں گے۔ خدا را اتنی کم قیمت نہ لگائے کہ ہم ایک کمرے کا کوارٹر بھی نہ خرید سکے۔ وہ کاروباری لہجے میں بولا، بہن جی 6 مرلے کے مکان کی کیا قیمت لگاؤں؟ بھائی کی قیمت تو اس زمین کی بھی نہیں، جبکہ اس پر 2 پختہ کمرے، برآمدہ، باورچی خانہ وغیرہ بھی بنا ہوا ہے۔ دیکھیے بہن جی، آخری اور حتمی بات کروں گا، اگر پسند نہ آئے تو کسی اور کو بلوا لینا، 12 لاکھ روپے دوں گا۔ بھائی جان ہم غریبوں کا کوئی نہیں، اگر آپ نے اونے پونے میں یہ گھر خرید بھی لیا تو ایک دن اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ بشرا خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ محبوب شوہر کا بھائی گھر بیچتے ہوئے اس کا کلیجہ ہلک آ رہا تھا، اور پھر خریدار اس کے دام ایسے لگا رہا تھا جیسے وہ کوئی جومڑی ہی تو ہو۔ بہن یہ میرا کاروبار ہے، چند تکے میں نے بھی کمانے ہوتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ نہ بیچیے، جو مجھے آخرت کی دھمکیاں تو نہ دے، میں آپ سے چھین تھوڑی رہا ہوں۔
میں نے ایسا تو نہیں کہا بھائی جان۔ بشریٰ حفیف سی ہو گئی تھی۔ اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بہن جی، 15 لاکھ دے دوں گا۔ بھائی جان، ہم ماں بیٹی کو کوئی اندازہ نہیں، میں کل حاجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ بشریٰ خاتون اتنی بچی تو نہیں تھی کہ فوراً ہاں کر دیتی۔ 10 لاکھ سے بات شروع کرنے والا اگر 15 لاکھ تک کی آفر کر سکتا تھا تو یقیناً حاجی صاحب کے درمیان میں آنے کی وجہ سے کچھ مزید رقم بڑھا دیتا۔ ٹھیک ہے بہن جی، آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں اور پھر جو فیصلہ ہو مجھے اس نمبر پر بتا دینا۔ اس نے اپنا تعارفی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ لے کر بشریٰ نے کہا، بھائی جان آپ چائے تو پی کر جائیں گے نا؟ نہیں بہن، پھر کبھی صحیح، کہہ کر وہ ان کے گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن بشریٰ خاتون نے حاجی منظور سے گھر کی بابت مشورہ لیا۔ حاجی منظر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بہن مجھے کوئی خاص اندازہ تو نہیں، لیکن 15 لاکھ مناسب رقم ہی ہے، اور یوں بھی آپ کے جو حالات ہیں ان کے مطابق اسی رقم کو غنیمت سمجھو۔ جان اور عزت سے بڑھ کر نہ مال اور دولت ہوتا ہے اور نہ ہی زمین جائیداد۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان۔ بشریٰ نے اس کی بات پر اس بات میں حصہ لایا۔ گھر واپسی پر اس نے تنامش کو پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کو کہا۔ وہ اپنے موبائل سے پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈال کرنے لگی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کی سہمی ہوئی ہیلو ابھری۔ ہیلو انکل، میں بشریٰ بی بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں، کل آپ ہمارا مکان دیکھنے آئے تھے۔ تنامش کا تعارف بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے حیرانگی بڑے انداز میں موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا، دوبارہ کال ملانے لگی۔ گھنٹی کے جاتے ہی نمبر مصروف کر دیا گیا تھا۔ تنامش نے کال پر اس نمبر کو بغور پڑھا کہ کہیں وہ غلط نمبر تو نہیں ملا رہی تھی، مگر نمبر میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس مرتبہ پہلے ہی گھنٹی پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے یہ ریسیور سے سہمی ڈری ہوئی آواز برآمد ہوئی، مس آپ کی مجھے بار بار کال کر رہی ہوں تاکہ واضح مجھ سے رابطہ نہ کرو۔ میری توبہ، میں نے آپ کا گھر نہیں خریدنا۔ چا جان کیا ہوا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ وہ غم و غصے سے بھر پڑا تھا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے بے ربط ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دامن امید دراز کیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بی بی جی۔ دلابر شاہ نامی گنڈے کے آدمیوں نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، امید ہے اب آپ مجھے کال نہیں کریں گی۔ یہ کہتے اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتے اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتے ہی اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں بولا، امی جان، اس حویس تک ہمارے گھر بیچنے کی بات پہنچ گئی۔ اس لانتی کے گرگوں نے پراپرٹی ڈیلر بیچاری کو تشدد کا نشانہ بنا ہمارا گھر خریدنے سے منع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس موذی سے کم جان چھوٹے گی یا اللہ پاک اس بدبخت کے شر سے ہمیں پناہ دے۔ بشریٰ دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑگڑانے لگی۔ ان کی نظریں سارے دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر آخری اور یقینی سہارے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس نے پھر حاجی منظور سے بات کی تھی۔ حاجی منظور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دکھے لہجے میں بولا، میری بہن، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اس گنڈے کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے میں نے بات کی تھی۔ کل شام کو اس کا ایک آدمی میرے گھر پہ بتانے آیا تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی، اس کے بعد میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر میں آپ لوگوں کا زیادہ ہی ہمدرد ہوں تو اپنی بیٹی کو دلاور شاہ کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تنامش بیٹی سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ سکے۔ بشریٰ صرف حاجی منظور نہیں، تمام محلے والوں کی مجبوریاں جانتی تھی۔ ہر آدمی پہلے اپنے گھر کا سوچتا، اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آتا۔ یقیناً اپنے پاؤں کا کاٹنا دوسرے کے برچھا لگنے سے بھی زیادہ اذیت دیتا ہے۔ اس کے دکھ درد سے زیادہ محلے والوں کو اپنے گھر بار اور اپنی بہن بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ آج اگر بشریٰ خاتون کی بیٹی پر ایک موذی آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا تو اگلا نمبر ان کی بہن بیٹی کا بھی آ سکتا ہے۔ جس درندے کو انسانی خون کا چسکا لگ جائے وہ بڑے بڑے قوم پر شب خون مارنے سے نہیں چوکتا۔ اس سے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سب کو مل کر اس کا مقابلہ کر کے اسے فنا کر دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہاں دلاور جیسے درندے سے بچنے کے لیے تمام اپنے گردوں کی کنڈیاں لگانے پر اتفاق کر رہے تھے۔ بشریٰ خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام گیا تھا۔ اس کے بھائی کو مرے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا کہ ایک دن رات کے وقت مولوی محبوب الہی عشاء کی نماز کے بعد چبھتا ہوا ان کے گھر آیا۔ ماں بیٹی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔
دلاور کی اتنی سخت تنقید کے باوجود ان کی مدد کرنے باز نہیں آیا تھا اور بشریٰ خاتون کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، بشریٰ بہن، بہتر یہ ہوگا جلد سے جلد تناوش بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، ورنہ اس بدبخت حبیب سے کوئی بعید نہیں کہ کب کوئی گھٹیا حرکت کر جائے۔ کارگزے بھائی جان، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایسا کون ہوگا جو میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے؟ یقین مان، میں اپنی شہزادیوں کی طرح بیٹی کو کسی شریف آدمی کی دوسری بیوی بننے پر بھی تیار ہوں، مگر کوئی شریف آدمی حامی تو بولے۔ بہن، یہ کام چوری چھپے کرنے والا ہے۔ اگر راتوں رات ہم تناوش بیٹی کا نکاح کسی سے پڑھا کر اس سے رخصت کر دیں تو اس بدبخت کو کیا معلوم ہوگا؟ یقین مانیے بھائی جان، میں تو بیٹی کے ساتھ یہ گھر بیچ کر کہیں بھاگنے کا منصوبہ سوچے بیٹھی تھی، مگر اس موذی کے آدمی گھر خریدنے والے کو زدوکوب کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ وہ ہمارے گھر کی نگرانی کروا رہا ہے۔ بشریٰ کی بات سنتے مولوی صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کہیں وہ اس وقت بھی گھر کی نگرانی نہ کر رہے ہوں؟ ویسے کوئی پتہ نہیں اس موذیوں کا باعث صاحب دلاور شہر کو کوستے ہوئے بشریٰ کی آواز بڑھا گئی تھی۔ ہمارے تو نصیب ایک ہوتے تھے جو اس بدبخت نے میری معصوم بیٹی پر اپنی گندی نظر رکھ لی۔ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ میری بہن، آزمائشیں اسی ذات کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ کسی آزمائش میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر فرعون کے لیے اس نے موسیٰ بنایا ہے۔ دلاور بھی زیادہ دن اپنی منمانی نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بیٹی کی بربادی کے بعد یہ موذی اپنے انجام کو پہنچا بھی تو مجھے کیا حاصل؟ پریشان نہیں ہوتے میری بہن، اللہ پاک ضرور کوئی سبب پیدا کرے گا۔ ہمارا سبب تو آپ ہی ہیں بھائی جان۔ آپ کے علاوہ تو کوئی ہمیں اکیلے میں بھی تسلی نہیں دیتا۔ بشریٰ کے لہجے میں شکر گزاری کا گہرا احساس پوشیدہ تھا۔ میں تو ایک ناکارہ سا بندہ ہوں بہن، کاش میں تناوش بیٹی کو اس بدبخت سے چھٹکارا دلا سکتا۔ اس مرتبہ بشریٰ اس کی بات کو جواب نہیں دے سکی تھی۔ مولوی صاحب چند لمحے مزید وہاں بیٹھا اور پھر تناوش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر رخصت ہو گیا۔